امیر صاحب، آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو بڑا اس وقت بھی آپ نے کیمپین چلایا تھا، لیکن بلوچستان تو اسمگلنگ کا بھی ہب ہے، تو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا، کچھ لوگ اس سے الٹ دلیل دیتے ہیں کہ جی وہاں کے لوگوں کی یہ مجبوری ہے اور اگر آپ نے اسمگلنگ روک دی تو وہاں کی معیشت رک جائے گی۔ دیکھیں، یہ کوئی مناسب دلیل نہیں ہے۔ حکومتوں نے، ریاستوں نے اپنے لوگوں کو اللیگل پریکٹسز بھی نہیں لگانا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی فیوچر گولز اور سوچنے ہوتے ہیں۔ یہ فیوچر گول ایک نوجوان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک زمباد گاڑی لے گا اور آئل اسمگلنگ کرے گا۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں روزگار کے مواقع کم ہیں، لیکن کوئی لیگل ٹریڈ کو میرا خیال ہے کہ انکریج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اسمگلنگ ہے، اس اسمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بری طریقے سے بلیڈ کر رہی ہے۔ ہمیں اسمگلنگ کو ہر صورت میں روکنا ہوگا اگر پاکستان کو ہم نے اکنامکلی اسٹرینتھن کرنا ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹرینتھن ہی تب ہوگی کہ جب یہ اللیگل پریکٹسز رکیں گے۔ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ لیڈ لینا ہے، ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں، ہمارے ہاں بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں ایشوز ہیں سلیم بھائی، ہم بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں اتنی سختی نہیں کر پاتے، ڈیوائیڈڈ ولیجز، اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ وہاں پر ایک لوگوں کا روزگار کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں کو ایک چیز بھی سستی مل جاتی ہے۔ تو ودن بلوچستان تو ہم نے کم سختی کی ہوئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ایرانی آئل ہے، یہ جو اسمگلنگ گوڈز ہیں، یہ اسلام آباد کے پمپس میں تو نہیں بکنے چاہیے۔ اور پھر یہ جو اسمگلنگ ہے ویٹ کی، یا یہ جو اسمگلنگ ہے شوگر کی، یہ مافیاز ہیں، ان مافیاز کو گرو نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنے دیں گے۔ بلوچستان کے کانٹیکس میں ہمارے سے ویٹ اگر اسمگل ہو کے جائے گا تو یہ ہم اپنے لوگوں کا نقصان کریں گے۔ ہم کسی بھی پاکستانی کا، کسی بھی بلوچستانی کا کسی مافیا کی خاطر نقصان ہونے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو وہ قدرتی وسائل تو زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بھی کوئی خاکہ، کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے، 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم ہر صوبے نے اپنی ایک آئل کمپنی بنانی تھی، اور خاص طور پہ جو آئل اینڈ گیس کے حوالے سے وہ آئل کمپنی بلوچستان نے بھی بنا لی ہے۔ اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کلب کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی بڑی آئل کمپنیز کے ساتھ۔ پھر جو باقی منرلز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ SIFC کے فورم سے بھی یہ منرلز کے حوالے سے بڑی سیریس جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی، جیسے گولڈ کے لیے اور ریکوڈک کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کی ابھی تک میں بریفنگ نہیں لے سکا ہوں، الیکشن میں بزی تھا اور باقی ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ تھے، تو ہم اس شعبے میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا اپنا ریونیو بلوچستان کا جنریٹ نہیں ہوگا، اور بلوچستان کو سب سے زیادہ ریونیو جو ملنا ہے وہ مائنز اینڈ منرل سے ملنا ہے، اور بلوچستان کے ریونیو بڑھانے کے لیے مائنز اینڈ منرلز میں ہنگامی طور پہ ریفارمز کرنے پڑیں گے، اور وہاں پر ایک اچھی گورننس لا کے ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو زمین کے نیچے ہے۔ ایک الٹ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وفاق کے ادارے آ کے بلوچستان کے گیس ہو، تیل ہو، باقی قدرتی ذخائر ہو، ان کو یہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کو سے کوئی نہیں پوچھ رہا اس میں۔ دیکھیے، اب تو سلیم بھائی دیکھیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، ہماری کیپیسٹی اتنی ہو کہ ہم ایکسپلور کر سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے، اور وفاق اگر ایکسپلور کر کے ابھی شیئر دے رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی باہر کا ملک کا تو نہیں آ رہا، اس کا شیئر ہمیں، ڈیو شیئر ہمیں مل رہا ہے، چاہے وہ گیس کا ہو، چاہے وہ اور منرلز کا ہو، تو میرا خیال ہے اس پہ حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پرائیورٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے بلوچستان کے لوگ ہونے چاہیے، بلوچستان کی عام پبلک ہونی چاہیے، بلوچستان کی ایلیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح گیس کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ گیس جب 1952 میں نکلی تو پرائیورٹی ایلیٹ ہوا، پرائیورٹی عام بکٹی نہیں ہوا۔ عام بکٹی بیچارہ تو آج بھی لکڑیاں جلا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پبلک کے لیے میز لینے ہیں، ہم نے پبلک کو بینیفٹ کرنا ہے، ہم نے عام بلوچستانی کو بینیفٹ کرنا ہے اس مائن سے، اس منرل سے، ان تمام چیزوں سے۔ سی پیک کی وجہ سے اور اپنے اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے بلوچستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے بہت مواقع بھی ہے، اور کئی غیر ملکی سرمایہ کار انٹرسٹڈ بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ تو غیر ملکی سرمایہ کار کو کیسے آپ اپنی طرف راغب کرائیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سرمایہ کار جب سرمایہ داری کرتا ہے تو وہ دو چیزوں پہ کرتا ہے، ایک آپ نے ٹھیک کہا کہ لا اینڈ آرڈر ہو، دوسرا یہ بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں، جو ریڈ ٹیپنگ ہے، اس کو ہمارے ہاں ڈسکریج کیا جائے۔
اب اسی میں آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو SIFC کے فورم سے کر رہی ہے. ہم بلوچستان میں بھی اس ریڈ ٹیپنگ کو ختم کریں گے. ہم اپنے جو ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے بنے ہوئے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ٹیکسز کی چھوٹ دینی پڑے گی, ہمیں لوگوں کو انسینٹیو دینے پڑیں گے سو دیٹ وہ آئیں وہاں پر انڈسٹری لگائیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے جی دیکھیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پاپولیشن کو ساتھ میں لایا جائے, ان کو جو لوکل لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لا کے کہیں پر بھی بلوچستان کے کسی کونے میں بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور پرامن طریقے سے کی جا سکتی ہے.